نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ بلکہ دیکھیں ایک نماز کی ایک حکمت بتا دوں باقی کے علاوہ، آج آپ کی سائنس نے ثابت کیا کہ اگر کوئی شخص دائیں پیر کا انگوٹھا پورے 24 گھنٹے میں 24 منٹ تک اس طرح موڑ کر بیٹھے، اس طرح مڑا رہا ہے انگوٹھا، تو اس کو عارضہ دل نہیں ہوگا۔ دل آج آپ کی سائنس ثابت کر رہی ہے۔ کیلکولیٹ کرو ذرا، کتنی 5 نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 2 منٹ کے حساب سے لگاؤ تو 24 منٹ ہی بن رہے ہیں جب وہ موڑ کے رکھتا ہے تقریباً اس حالت میں، یعنی کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ کی حالت میں جب میں نے کیلکولیشن کی تھی تو ٹوٹل 24 ہی منٹ بنتے ہیں جتنی دیر اتحیات میں بیٹھتا ہے بندہ۔ آج آپ کی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا نظام، تو اس پر شکر نہیں بجا لانا چاہیے رب کا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بات ہو گئی نماز عشاء، اور یہ ہے مسلمان کا نہج زندگی، جس نہج پر وہ زندگی گزارے۔ پاکیزہ، تابدار یعنی تابندہ، محکم اور پرسکون یعنی حکم کی ادائیگی کیا ہوا اور سکون کے ساتھ۔ اور یہ کیا ہے؟ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ رات آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، راحت اور سکون پا جاؤ گے۔ اور کیا اس نظام پر کاربند ہونے کے بعد آوارگی، عیاشی، بدکاری اور رشوت کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو نماز تو ایسی چیز ہے بھائی، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں، اور اگر نہیں سمجھیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ امراض سے حفاظت، مرض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں نا، اس سے حفاظت، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بیماری گناہ کی تخلیق ہے، بیماری گناہ کی تخلیق ہے۔ یہ پہلے جسم لطیف، جیسا میں بتاتا ہوں، اس جسم خاکی میں رہنے والا حقیقی انسان جو ٹوٹل اسی حیت پر ہے، جس حیت پر باہر کھڑا ہوا، غیر مرئی ہے، بس وہ نظر نہیں آتا، اس کیبن میں آ کے مرئی ہو جاتا ہے، نظر آنے لگتا ہے، کو لاحق ہوتی ہے۔ اور پھر جس خاکی کو صحت اور مرض صفات روح ہیں، روح نکل جانے کے بعد جسم بیمار نہیں رہتا۔ اس کی ایک مثال، ایک جگہ سائنٹسٹ ہے، ایک کینسر کا مریض تھا، اس کا آپریشن کرنا تھا، تو اتنا خوف تھا کہ خوف کے مارے اس کی روح جسم سے نکل گئی، بڑا مشہور واقعہ۔ تو ڈاکٹر نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر واپس وہ زندہ ہو گیا۔ اب جب وہ واپس زندہ ہوا تو ڈاکٹروں نے چیک کیا، کینسر کا مرض ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا بیماری روح میں ہوتی ہے، جس کا اظہار جسم پر ہوتا ہے۔ اگر روح پاکیزہ کر لی جائے تو بیماریاں ہوں گی ہی نہیں، وہ کینسر ختم ہو گیا اس کا بھائی۔ یہ ہے معاملہ۔ اللہ اکبر۔ ہم جانتے ہیں کہ عداوت اور محبت 2 متضاد جذبات ہیں بھائی، دشمنی اور دوستی 2 متضاد جذبات ہیں، جس پر ان کے اثرات بھی متضاد ہوتے ہیں، یقیناً متضاد ہوتے ہیں۔ محبت سے جسم میں صحت بخش رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور واقعی انسان کا ذہن اور جسم ہر چیز پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور بغض و عداوت سے
یہ زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے. بلکہ ایک امریکی ڈاکٹر کا کہنا لوگ بہت مانتے ہیں نا, وہ بتا دوں میں. انٹیون وردی انفائنٹ نام ہے اس کا. گناہ سے پہلے جسم لطیف بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد جسم خاکی. غصہ صحت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اس سے تھوک میں ایک قسم کا زہر پیدا ہو جاتا ہے, اور اسی طرح فوری اشتعال سے نہ صرف دل کمزور ہوتا ہے بلکہ جنون اور موت کا ایک خطرہ ہو سکتا ہے. جنون طاری ہو جائے انسان پر, خطرہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف محبت, شفقت, رحم, احسان اور خلوص نیت سے جسم میں ایسی صحت افزا اور حیات بخش رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو گناہ کے زہر کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہیں, شہد میں بدل دیتی ہیں. پروفیسر راڈولف ٹرائم اس کا کہنا ہے یہ. ہومیوپیتھی کا مشہور فاضل ڈاکٹر کینٹ اپنی کتاب فلاسفی آف ہومیوپیتھی میں لکھتا ہے. میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں, لوگ کہیں گے کہ یہ سمجھنا چاہیے نا کہ لوگ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں نا کہ یار وہ ڈاکٹر, ہاں تو کہہ رہا ہے تو جو صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, جو غلط کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. وہ لکھتا ہے طبیعت کا فرض علاج کرنا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ معالج کا فرض علاج کرنا ہے, طبیب کا فرض علاج کرنا ہے, اور اس کی واحد صورت یہ کہ وہ مریض کی روح کو پاک کرے. کون کہہ رہا ہے؟ ہومیوپیتھک کا کینٹ. کیونکہ بیماری پہلے روح کو لاحق ہوتی ہے اور وہاں سے بدن کی طرف بڑھتی ہے. باطن کی سلامتی کا لازمی نتیجہ جسم کی سلامتی ہے. مخلص صفحہ نمبر 18 اس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے تجربے کی, ظاہر روحانی مالج کی حیثیت بھی ہوتی ہے. بہت سارے مریضوں کو صرف نماز کی پابندی اور اسماء الہیہ کے ورد سے بفضل صحت آشنا ہو گئے اللہ کے فضل سے. ایسا ہوتا ہے, بتاتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ روح میں چینج آ جاتا ہے تو جسم پہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر یقین نہ آئے تو آپ دیکھیں, تجربہ کر کے دیکھیں, چیز کو سمجھیں. اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے تمام گناہوں کو ترک کرنے کا پختہ عہد کریں. بلکہ میں بتاتا ہوں ایک استغفار آپ کو, چھوٹی سی. استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم. یہ 70,000 ختم کرنا ہے آپ کو. استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم. اس کو آپ دنوں میں ڈیوائڈ کر لیں, کتنے دن میں, ایک دن میں کتنے 700 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. تب کل کوئی 70,000 کتنے دنوں میں ہو جائے گا؟ 70 دنوں میں ہو جائے گا, ہے نا. اس کے بعد آپ کا دل, لیکن عہد کر کے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے. گناہ کرنا نہیں چاہیے اور راغب نہیں ہونا چاہیے. کرنے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے. تو اس کا ورد کریں, انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. قلب کی, یہ قلب کہتے ہیں, قلب کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے, دل کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے, یہاں نیچے والے, اس کو قلب کہتے ہیں. چھوٹی سی چیز ہے, اتنی سی ایک پورے دل کے اندر, وہ ہے قلب. تو اس کی منجائی ہو جائے گی. اور اس کے بعد بھی حقیقی معنوں میں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مرض, بیماری, کوئی پریشانی لاحق رہے تو پھر تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ استغفار کرنے کو کہا ہے. حقیقی معنی میں اس کو سمجھیں. اللہ کا یہ ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, عنکبوت آیت نمبر 45. اب اس آیت میں لفظ منکر
قابل غور ہے. لفظ منکر قابل غور ہے. لغوی لحاظ سے اس کے معنی ہے قبیح، ناگوار، حادثہ، مصیبت، بدعملی. ظاہر کبھی اور ناگوار میں مرض بھی شامل ہے. مرض کس کو پسند ہوتا ہے؟ وہ بھی شامل ہے. اللہ اکبر. بے شک نماز گناہ اور یعنی مصائب، حوادث، امراض وغیرہ سے بچاتی ہے، برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. اور پھر اس کی وضاحت اس طرح سے بھی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 14، واقم الصلاۃ طرفی النار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں سیئات کو دھو دیتی ہیں. تو استغفار بیماریوں کو بھی دھوتی ہے، استغفار رزق کی تنگی کو بھی دھوتی ہے، استغفار گناہوں کو بھی دھوتی ہے، استغفار رب کے قرب کا ذریعہ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نُعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. سورہ ہود آیت نمبر 10. اگر ہم کسی آدمی کو دکھ کے بعد سکھ سے نوازیں تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ میرے دکھ دور ہو گئے، یعنی میری سیئات، میری برائی دور ہو گئی. اب ایک بات سمجھ میں آئی جو میں نے سمجھانا چاہیے کہ لوگوں، اگر اسلام کو حقیقی معنی میں جاننا چاہتے ہو تو اس کی بنیاد کو سمجھو. ان جو بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں نا، جو محض ایک ذریعہ ہیں، وہ اسلام نہیں ہے. وہ معاونت تو رکھتے ہیں ساتھ میں، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے. اس معاونت کی بنیاد پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے سبب سے ہم فلاح نہیں پا پاتے. اگر ہم حقیقت کی بنیاد پہ تو معاونت تو خود بہت ساتھ آ جائے گی. لیکن ہم حقیقت کو نہیں سمجھتے. ہم اس کو دین سمجھتے ہیں جو کہ دین نہیں ہے. شامل تو کر دیا گیا ہے دین میں، لیکن وہ دین نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے. پھر میری بات سنو. وہ مالک یوم الدین ہے. سن لو، وہ مالک یوم الدین ہے. کون؟ اللہ. بدلے کے دن کا مالک. تو کس چیز کے بدلے کا دن کا؟ جو اس نے احکامات دی ہیں اس کی پاسداری اس طرح سے کرو گے، انہی کا سوال، اسی سوال کا جواب لے گا تم سے. جس کا اس نے حکم نہیں دیا اس کا جواب نہیں لے گا تم سے. تو تمہیں رائج وہ کرنا ہے جو اس نے اور اس کے محبوب نے حکم دیا ہے، یعنی اس کے فرمان کو اس کے محبوب نے آپ تک پہنچایا ہے. اس کا رواج کرنا ہے، اس کو رائج کرنا ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا جتنا چاہو کرو. لیکن آج ایکسٹرا کو جو ہے وہ فوقیت دے دی گئی بنیاد کے اوپر. یعنی اس کی مثال میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہوا میں رنگ کر رہے ہیں. لپسٹک، میک اپ، چوٹی، پٹی، ویسٹ کوٹ، کھوٹ، پینٹ، شرٹ، شیروانی ہوا میں پہنا رہے ہیں، بنیاد ہے ہی نہیں سمجھے. چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں پھر بس. مثال سمجھو آپ، مثال جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسلام میں سب سے پہلے احکام میں سب سے پہلے فرائض ہیں. فرائض کے بعد واجبات ہیں.
واجبات کے بعد موقدہ سنت ہے، موقدہ کے بعد مستحبات نوافل، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر آپ ایمان لائے سب سے پہلے، اب اس کے بعد آپ پر یہ چیزیں لاگو ہوں گی، تو ایمان سے آپ نے بلاک رکھ دیے، لگا دیے. جب فرض ادا کیا تو اس میں گارا لگا دیا، اب یہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ حکم خداوندی ہے، فرض یہ مضبوط ہو گیا، اب یہ ہل نہیں سکتی، آگے پیچھے دھکا لگنے سے بھی نہیں گرے گی. پھر اس کے بعد اس پہ واجبات کا پلاسٹر کر دیا، واجب ادا کیا، اس کا پلاسٹر کر دیا. اب یہ دیوار مضبوط بھی ہو گئی اور اسموتھ بھی ہو گئی، ہموار بھی ہو گئی. تو دین کو ایسے ہی تو ہموار کرتے ہیں، ہموار کرو اپنے دین کو. اب اس ہمواری کے بعد آپ نے اس پہ رنگ و روغن لگا دیا، تو وہ سنت ادا کر دی، مستحبات ادا کر دی. جب اس پہ رنگ، در حقیقت فرائض اور واجبات بھی سنت میں ہی آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. لیکن اگر آپ بنیاد قائم نہیں کرو گے، دیوار کھڑی نہیں کرو گے، گارا نہیں لگاؤ گے، اس میں پلاسٹر نہیں کرو گے، تو پھر رنگ کس چیز پہ کر رہے ہو؟ کون سے رنگ کا پرچار کر رہے ہو بھائی؟ کہاں رنگ کر رہے ہو؟ ہوا میں رنگ کر رہے ہو کیا؟ تو پہلے بنیاد کو سمجھو، بنیاد کو پکڑو. جب بنیاد درست ہوگی تو دیوار بھی سیدھی ہوگی، جب دیوار سیدھی ہوگی تو رنگ و روغن بھی اچھا لگے گا اس پہ. نہیں سمجھے؟ تو ہر چیز اپنی جگہ مقدم ہے. فرائض پہ واجب کو فوقیت مت دو، واجب پر موقدہ کو فوقیت نہ مت دو، اور مستحبات کو موقدہ پر فوقیت مت دو. الٹا نہیں چلو، سیدھا چلو، ورنہ یہ چیز تمہارے کسی کام نہ آئے گی، کسی کام نہ آئے گی. جو تم سے پوچھا جائے گا یہ کہاں ہے، تو بولیں یہ تو ہے ہی نہیں. تو بولیں جب ڈیوٹی نہیں ہے تو اوور ٹائم کا کیا فائدہ؟ جب ڈیوٹی نہیں ہے تو اوور ٹائم کا کیا فائدہ؟ رکھو اپنا اوور ٹائم اپنے پاس. اچھا، بنیاد، جب بنیاد پہ آتے ہیں تو مسلمان منتشر بھی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو. مسلمان اس میں منتشر وہی ہوتا ہے جس کا تعلق فرق سے ہوتا ہے، فرقے سے ہوتا ہے جس کا تعلق. یہ فرقہ نہیں ہے کہ جو بنیادی دین پر متفق اور متحد ہے وہ اسی جماعت میں شامل ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی. اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ فرق، جو اس میں فرق کرے گا اس بنیاد میں، وہی فرقہ بنائے گا. باقی دو طریقے کار ہیں سارے. جو بنیاد میں فرق کرے گا وہاں سے فرق ہوگا، وہی فرقہ ہوگا. فرویات کے معاملے پر فرقہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو میری. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ آئندہ امراض سے حفاظت کے متعلق یا اس سے آگے کی کچھ باتیں عرض کروں گا. فلسفہ صوم یعنی روزے کا کیا فلسفہ ہے وہ بیان کروں گا اور دلیل سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. زندگی بخیر. اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جس کے کھانے کو نہ وہ روزہ رکھے، ایسا بھی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. اچھا، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دی دار حسن مصطفیٰ کا ساتھ